زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئے۔ پھولوں کا حسن، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ پڑھ کے روح الامین سورت والضحا، پڑھ کے روح الامین سورت والضحا، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ چونکہ لفظ میں نے جو استعمال کیا ہے یہ علماء سمجھ رہے ہیں، میں پروننسیٹ کر رہا ہوں، پرفیکٹ پروننسیشن سین کی سیٹی کی آواز سے ہوتی ہے، اور صاد سورت اور سین سورہ قرآن۔ پڑھ کے روح الامین سورت والضحا، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین، پڑھ کے روح الامین سورت والضحا، پڑھ کے روح الامین سورت والضحا، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ میں نے سورہ کوثر کا انتخاب کیا، اس کے ایک ہی لفظ پر گفتگو کروں گا۔ مجھے وقت بتا دیا جائے تاکہ میں وقت کے دامن کے مطابق گفتگو کروں۔ میں سما خراشی کا عادی نہیں ہوں، یا مائک حد سے چڑھ جائے تو میں چھوڑنے والا نہیں۔ نہیں قبلہ اتنا نہ کریں۔ جی کیا ہوا؟ کیا ٹائم کیا ہوا؟ نہیں قبلہ، یہ میں چونکہ نبض شناس ہوں اس کے مطابق گفتگو کروں گا، چونکہ مزاج مجھے سمجھ میں آ گیا۔ مجھے تو سمجھ میں آ رہا تھا یہاں پنجابی میں ہی ساری شاید گفتگو چلے گی، لیکن آپ تو سارے اردو داں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں پھر میں ایک شعر سنا کر گفتگو پھر کر دیتا ہوں، آغاز کر لیتا ہوں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، کیونکہ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں، جسے مانگنے سے جو مانگے سے ملے لغت قرآن اسے توتی کہتی ہے، اور جو عطا ہو بن مانگے ملے اسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہا جاتا ہے۔ کوثر کے جتنے معانی ہیں میں ان کو ٹچ کیے بغیر ایک معنی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے کہ الخیر کلہ
کل کی کل خیر پروردگار فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب میں نے تیرے دامن میں عطا فرما دیا ہے۔ کل کی کل خیر میں نے دامن مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی خیر چاہتا ہے، سمجھانے کے لیے فکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ منڈی مویشیوں میں جب آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چلیں ہر بندے کو ہر روز موقع نہ بھی ملے، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو موقع لازمی ملتا ہے، جانور آپ دیکھتے ہیں، پسند آ جاتا ہے، سودا ہو جاتا ہے، لیکن پھر کوئی ساتھی کہتا ہے یار آگے بھی دیکھ لیں، آپ آگے چلے جاتے ہیں، جب آگے جا کر آپ کو پسند نہیں آتا تو پھر وہ یاد آتا ہے، آپ واپس آتے ہیں، واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ جو آپ کو پسند تھا وہ تو اب اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں یار وہ جانور ہم تیرے ساتھ بات کر کے گئے تھے وہ کدھر گیا؟ کہنے لگا بھئی جب تک میرے پاس تھا میرا تھا، اب وہ بندہ وہ دیکھو خرید کر لے گیا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، اب اگر اس سے جا کر مانگو وہ دے تو لے لینا ورنہ نہ دے تو میں نہیں دے سکتا، میرا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ تو جب خالق کائنات فرما رہا ہے الخیر کلہ انا اعطیناک الکوثر، میں نے محبوب کو عطا فرما دی ہے، اب مانگنا چاہتے ہو اللہ سے، وہ تو فرما رہا ہے میں نے دامن مصطفیٰ میں رکھ دی ہے، جاؤ در مصطفیٰ پر چلے جاؤ، میرا محبوب دے دے تو لے لینا ورنہ میں نے تو کوثر مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے، میں نے تو خیر کثیر کثیر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کہ محبوب اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے میں عطا کرتا رہوں گا۔ اب خیر کثیر، کثیر کا معنی بہت زیادہ ہے، جتنا چاہے اس کا ترجمہ کرتے چلے جاؤ، لیکن کثیر کو سمجھنے سے پہلے میں سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ اس کے متضاد ہے قلیل، اس کے متضاد لفظ کیا ہے؟ قلیل۔ زیادہ کے متضاد کیا ہے؟ آپ بولیں گے سب سارے میرے ساتھ، ذرا مجھے سمجھ میں آئے کہ آئی کانٹیکٹ میرا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر جو کر رہا ہوں آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ زیادہ کی ضد کیا ہے؟ تھوڑا۔ زیادہ کی ضد کیا ہے؟ تھوڑا۔ تھوڑے کی ضد کیا ہے؟ زیادہ۔ نبینا کی ضد کیا ہے؟ بینا۔ زندگی کی ضد کیا ہے؟ موت۔ اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ اجالا۔ اب یہ تمام ضدیں، بلکہ خالق کائنات نے تو ایک بات پر ختم کر دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خالق کائنات جب فرما رہا ہے میرے محبوب کی امت کے عالم کے، ایک عالم کے، ارے 1,00,000 جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو آمنہ کے لال بت کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ جس کی امت کے علماء کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، کہ میرے پروردگار نے فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا تو جس آمنہ کے لال کے یہ امتی ہے، سبحان اللہ کی آواز آئے تو میں آگے چلوں، جس آقا کے یہ امتی ہیں، جس آقا کا میں امتی ہوں، جس آقا کے آپ امتی ہیں، جس آقا کا صدیق اکبر بھی امتی ہو، فاروق اعظم بھی امتی ہو، عثمان غنی بھی امتی ہو، مولا علی بھی امتی ہو، بلال حبشی بھی امتی ہو، ابو ذر غفاری بھی امتی ہو، سلمان فارسی بھی امتی ہو، ارے سوالات صحابہ کرام امتی بن کر آئے ہیں، لیکن میں نے انبیاء اور رسول کو بھی پڑھا ہے، بڑے بڑے انبیاء جلیل القدر دعا کرتے رہے پروردگار عالم یہ امت ہمیں عطا فرما دے، خالق کی طرف سے آواز آتی خبردار یہ امت میں نے تمہارے لیے نہیں آمنہ کے لال کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں،
3 مرتبہ نہیں 5 سے 7 مرتبہ بار بار کہا پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو میرا پروردگار یہی فرماتا، موسیٰ میں نے تجھے تورات عطا فرمائی ہے، ہم کلامی کا اعزاز عطا فرمایا ہے، میں نے تمہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، اور کوہ طور پر بلا کر اپنے نور کا تجلی دکھایا ہے۔ ارے سب کچھ تو نے مانگا، تم نے کڑکتی دھوپ میں ابر مانگا تو میں نے وہاں پر ابر کا سایہ کر دیا تھا، تو نے من و سلوہ مانگا تو میں نے آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا، تو نے پانی مانگا تو میں نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے تھے، تو نے جو مانگا میں نے عطا کیا، لیکن یہ امت تجھے نہیں دے سکتا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام تھک ہار کے کہنے لگے، مولا اگر یہ امت مجھے نہیں دینی مجھے اس امت میں شامل ہی فرما دے، امت میں شامل ہی فرما دے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محبوب آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ پروردگار کتنا عطا فرمایا ہے، کثیر کتنا ہے، اس کو قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے بغدادی اپنی طرف سے ہی ہمیں متضاد اور مترادف جو ہے وہ پڑھا کر چلا گیا ہے کہ متضاد کسے کہا جاتا ہے، مترادف کسے کہا جاتا ہے۔ میں متضاد اور مترادف یہ سارے قرآن کی آیات سے پیش کر سکتا ہوں۔ اب متضاد دوسرا متضاد پیش کرنے لگا ہوں۔ کثیر کی ضد ہے قلیل۔ آیت پیش کروں، آیت پیش کروں سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ۔ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ قبلہ کی کرسی بھی اوپر رکھیں یار، ادھر قبلہ سامنے آ جائیں ذرا، مجھے لطف آ جائے گا عالم دین کو دیکھ کر جو ہے نا، جو نکتے انہوں نے سن کر آگے جا کر سنانے ہیں، یہ لطف یہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں؟ ہم علماء کو سننا بھی جانتے ہیں اور سنانا بھی جانتے ہیں۔ میں نقیب محفل کو سننا بھی جانتا ہوں اور سنانا بھی جانتا ہوں، کیونکہ اگر سن کر اشکبار ہوں تو سنا کر بھی اشکبار ہوتا ہوں۔ اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ میرا پروردگار فرما رہا ہے، بغدادی اپنی طرف سے قلیل کی ضد کثیر بیان نہیں کر رہا، بلکہ میرا فرمان اور اٹھا قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے ہمیشہ قلیل کو کثیر پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ 313 تھے، یہ قلیل تھے، تو میں نے انہیں کثیر پر غلبہ عطا فرمایا۔ چلتے چلتے یہ 72 تھے، ادھر 22,000 تھے، میں نے قلیل کو کثیر پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پروردگار تیرا قلیل سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب ذرا کثیر سمجھنا چاہتے ہیں نا، پہلے تیرا قلیل سمجھ لیتے ہیں کہ قلیل کسے کہا جاتا ہے۔ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ قلیل کی ضد کثیر ہے، کثیر کی ضد قلیل ہے۔ اب یا اللہ تیرا قلیل سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے ادھر سے شروع کیا کہ بلا آپ چائے میں کتنے چمچ چینی لیتے ہیں؟ 2 چمچ، آپ 1 چمچ، اچھا یہ دیکھیے نا ابھی یہ تھوڑا اور زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ قبلہ آپ کتنے چمچ لیتے ہیں؟ آپ 1 چمچ لیتے ہیں۔ اگر میں اسی طرح پوچھتا چلا جاؤں گا، سٹی لائف اور ویلیج لائف کا فرق میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ویلیج لائف میں جب گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ would you like to take a cup of tea؟ میں نے کہا پیوں گا۔ چینی کتنی؟ میں نے کہا تھوڑی۔ تو میں نے کہا جب چینی تھوڑی رکھیے گا، وہ تھوڑی اتنی تھی جتنی میں 1 ہفتے میں پیتا ہوں۔ یہ ویلیج لائف اور سٹی لائف میں فرق ہے۔ میں نے کہا چلو ان کے تھوڑے میں اور میرے تھوڑے میں فرق ہے، تو میں کہاں ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے اس کا تھوڑا اور زیادہ میں سمجھتا اور سمجھاتا رہوں گا؟ کیوں نہ اللہ سے پھر پوچھ لوں، قرآن سے بات کروں میں؟ آواز آئے سبحان اللہ کی متا کے آگے گفتگو کروں۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے محبوب ان کو بتا دو، یہ قلیل کو سمجھنا چاہتے ہیں یا کثیر کو سمجھنا چاہتے ہیں، آنا قرآن کے پاس پڑے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، محبوب نے بتاؤ، قل متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اب میں تھوڑا پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے دودھ کو آج پورے دن میں پوری دنیا بھر میں کتنا پیدا ہوا؟
بیرل اور لیٹر کے حساب سے میں شمار کرنے بیٹھا، شمار نہ کر سکا۔ اکاؤنٹیبلٹی بورڈ جواب دے گیا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے کہ آج دودھ کتنا پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ بھی کہنے لگے بہت زیادہ ہے بغدادی صاحب، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا چلو پانی پیا ہے لوگوں نے، پانی بتا دو کتنا ہے۔ کہنے لگے ہم دودھ تھوڑا ہوتا ہے، پانی زیادہ مقدار میں ہے، ہم دودھ شمار نہیں کر سکے، ہم پانی کو کیسے شمار کر سکے؟ میں نے کہا چلو یار دودھ بھی نہیں شمار کر سکے، پانی بھی نہیں شمار کر سکے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بہت زیادہ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یار روزانہ انڈا کھایا جا رہا ہے، انڈے گن کر بتا دو آج مرغیوں نے کتنے دیے ہیں۔ کہنے لگے اکاؤنٹیبلٹی بورڈ جو بیٹھایا ہوا ہے، ہماری اکائی کیلکولیشن کی ختم ہو چکی ہے، روئے زمین پر کتنے انڈے آج مرغیوں نے دیے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، شمار سے باہر ہیں، حد شمار سے باہر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا مرغیاں شمار کر کے بتاؤ۔ کہنے لگے حد شمار سے باہر ہیں۔ میں نے کہا چلو روزانہ چھوٹا گوشت بھی کھایا جا رہا ہے، بڑا گوشت بھی کھایا جا رہا ہے، چلو گوشت کی بوٹیاں نہ گنو، مجھے بکریاں بکرے اور گائے جتنی ذبح ہو رہی ہیں وہی شمار کر کے بتا دو۔ نہیں شمار کر سکے۔ کہنے لگے بغدادی پوری روئے زمین پر آج کتنے جانور ذبح کیے گئے، کتنا گوشت کھایا گیا، ہم بیان نہیں کر سکتے، بے شمار ہے، بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا اچھا بہت زیادہ ہے، چلو پھر ایسا کرو انار کا دانہ نکال کر نہیں، انار کے دانے اندر ہی رہنے دینا، روئے زمین پر انار کتنا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگے ہم یہ بھی شمار نہیں کر سکے، بے شمار ہے، لا تعداد ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہاں انگور کا ایک ایک دانہ گنو گے؟ چلو خوشے گن کر بتا دو کہ انگور کے خوشے اتنے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اکاؤنٹیبلٹی بورڈ بٹھایا ہے، اکاؤنٹنگ والے جواب دے گئے ہیں، ہماری اکائی ختم ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہے، لا تعداد ہے، بے شمار ہے۔ میں نے کہا پھر کیا معاملہ ہے؟ تو خالق کائنات پکار اٹھا، قل متاع الدنیا قلیل، بغدادی ان کو بتا دو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ گے قیامت آ سکتی ہے، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو۔ تو اب میں سمجھ گیا، میں نے دودھ کو شمار کرنا چاہا، نہیں شمار کر سکا، پانی کو شمار کرنا چاہا، پھلوں کو شمار کرنا چاہا، سبزیوں کو شمار کرنا چاہا، انڈے اور مرغیوں کو، بکرے اور بکریوں کو، گائے کو، میں نے جتنی چیزیں جو ہمارے لیے کل متاع دنیا، جو دنیا کا سامان اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، شمار کرنے بیٹھا، شمار نہ کر سکا۔ پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، جب آج تک روئے زمین کے تمام انسان میرے تھوڑے کو نہیں شمار کر سکے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے محبوب کو کثیر عطا فرمایا ہے، میرے کثیر کو کیسے شمار کر سکتے ہو؟ میرے کثیر کو کیسے گن سکتے ہو کہ میں نے کتنا عطا فرمایا ہے؟ فرماتا ہے اس کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں عطا کرتا ہی چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ ماشاءاللہ نعرہ لگوا دیں ذرا، اتنی دیر میں پانی پی لوں۔ میں نے ابھی ایک لفظ چنا ہے، ایک لفظ اور چن لیتا ہوں۔ پچھلے سال آپ نے بھی سنا تھا اور آصف رضوی نے گجر خان کی سرزمین میں سنا تھا، یاد آ جائے گا، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ سورہ احزاب ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، بات بات پر بِإِذْنِهِ، اور میں اذن تک لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور اتنے پڑھے لکھے مجمع میں مجھے اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذن کا معنی ہے اجازت لینا۔ تو خالق کائنات عیسیٰ کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب آپ نے مٹی پکڑی تو میرے اذن سے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے تو میں آگے لے کر چلوں۔
مٹی پکڑی تو میرے اذن سے، گوندی پرندے کی مورت بنائی تو میرے اذن سے، فتنفخ فیہا اس میں روح پھونکی تو میرے اذن سے، فتکون طیرن وہ پرندہ بنا تو میرے اذن سے، فتکون طیرن باذنی وہ اڑ گیا تو میرے اذن سے، وتبرئ الاکمہ والابرص، اکمہ میرے محترم قرآن کی لغت سے سمجھانا چاہتا ہوں، آمہ نبینہ کو کہا جاتا ہے، اکمہ مادرزاد اندھے کو کہا جاتا ہے۔ نبینہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائیں، کسی عارضے یا مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اسے لغت قرآن میں آمہ کہا جاتا ہے، اور جسے اللہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں نہ عطا فرمائے اسے لغت قرآن میں اکمہ کہا جاتا ہے۔ اب بھی لوگ رسول کو بے اختیار سمجھتے ہیں، تو ان کی مرضی اللہ تو فرما رہا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اے عیسیٰ کلمت اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، تو بے اختیار نہیں ہے۔ تو جب مادرزاد اندھوں کو، جس کو پیدائش کے وقت میں نے بھی آنکھیں عطا نہیں فرمائیں، ان مادرزاد آنکھوں، ان مادرزاد اندھوں کو بھی آنکھیں عطا فرمانے والا عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا جب تم ان کو آنکھیں عطا فرما رہے تھے بِإِذْنِ، تو میرے اذن کے ساتھ آنکھیں دے رہے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ، جب تم مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو میرے اذن کے ساتھ۔ اب اذن سمجھ میں آ رہا ہو تو میں آگے چلوں۔ اذن سمجھ میں آ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام قدم قدم پر، آدم صفی اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کے اذن کے محتاج ہیں۔ پورے قرآن سے جب میں نے ایک آیت نکال کر ایک رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے دلیل حجت قائم کر دی کہ ہر نبی ہر رسول اللہ کی بارگاہ میں اس قدم قدم پر اذن کا محتاج ہے، اتنا جلیل القدر جسے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جب وہ رسول اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول اللہ کے اذن کا محتاج ہے، قدم قدم پر اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ لیکن آیت علامہ صاحب پڑھ گئے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اب ہر نبی قدم قدم پر اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی پکڑنے میں اللہ کے اذن کے محتاج، پرندے کی مورت بنانے میں اللہ کے اذن کے محتاج، روح پھونکنے میں اللہ کے اذن کے محتاج، پرندہ بنانے میں اللہ کے اذن کے محتاج، جب بن گیا اڑانے میں اللہ کے اذن کے محتاج، اب وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں تو اللہ کے اذن کے محتاج، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے ہیں تو اللہ کے اذن کے محتاج، مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ کے اذن کے محتاج۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو خالق کائنات پکار اٹھتا ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا، یہ ارسلناکا بتا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہے، کیا بنا کر؟ آپ نے بتایا شاہدوں و مبشروں و نذیرا وداعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ۔ خالق نے فیصلہ ہی فرما دیا ہے، ہر نبی میرے اذن کا محتاج ہے۔ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم سراپا اذن بن کر آیا ہے، اس کو میں نے اذن بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ آسمان سے ستاروں کو بلا لے، اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے دن کو رات میں بدل دے، اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند کو انگلی کے اشارے سے دو لخت کر کے پھر جوڑ دے، اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے واپس بلا لے، اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے نا۔ اب یہ حضرت قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، جل بہ گئی، جس کی آنکھ میں نور ہو ڈاکٹر دیکھتے ہیں آپریٹ کرنے سے پہلے اور یہ بات کرتے ہیں کہ I'm sorry، اگر آنکھ میں نور ہوا تو ہم آپریٹ کریں گے، اگر آنکھ میں نور نہ ہوا تو ہم سرجری نہیں کر سکیں گے، ہم آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ ارے تیری اور میری آنکھیں نور کی محتاج ہیں جو سراپا نور بن کر آیا ہے۔
وہ آگے بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں۔ حل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کروا رہا ہوتا ہوں تو میں صرف قبلہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ میں تو تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پھوٹی اور جل بہ گئی۔ اب یہاں غور فرمائیں کہ جب جل بہ جائے، آنکھ آپریٹ نور نہ ہو وہ آپریٹ نہیں ہو سکتی، تو جس کی جل بہ گئی ہے وہ کیسے آپریٹ کی جا سکتی ہے؟ وہ کسی مستشفے میں نہیں گئے، آمینہ کے لال کا جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں سیدھا در مصطفیٰ پر آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ حدقہ سے نکلی ہوئی آنکھ، دو راویوں نے بیان کیا، ایک کہتا ہے کہ لٹکی ہوئی تھی، ایسے کیا ہوا تھا، دوسرا راوی کہتا ہے نہیں یار نکل گئی تھی، ہتھیلی پہ رکھا ہوا تھا۔ ہتھیلی پہ رکھی ہوئی آنکھ بارگاہ مصطفیٰ میں لائے، ہاسپٹل کے اندر جائیں، میڈیکل سٹور پر جائیں، میڈیکل کلینک پر جائیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ سپٹ ہیئر، وہاں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ سپٹ ہیئر، یہاں تھوکیے گا مت، کیونکہ لوگوں کی امیون پاور جو ہے، لوگوں کی ول پاور جو ہے، لوگوں کی قوت مدافعت جو ہے بیماروں کی کمزور ہوتی ہے۔ آپ کے تھوک میں جراثیم ہوں گے، یہاں اگر آپ ہاسپٹل میں ہمارے کلینک میں اگر تھوکیں گے تو آپ کے تھوک سے جراثیم پھیلیں گے اور بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ سپٹ ہیئر، یہاں تھوکیے گا مت۔ ارے جہاں تو تھوکے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آمینہ کے لال نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں ڈالا اور ان کی آنکھ کو اٹھا کر حدقہ پر رکھا، حدقہ پر رکھ کر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیر کر ہٹایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی ہاتھ ہٹایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ابھی نہیں سمجھا سکا، اس فکرے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ 80 سال کی عمر میں ایک صحابی نے دیکھا حضرت قتادہ سوئی میں دھاگا ڈال رہے تھے۔ 80 سال کی عمر میں ایک صحابی نے دیکھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی میں دھاگا ڈال رہے تھے۔ کہنے لگے یار قتادہ میری عمر بھی تقریباً لگ بھگ تیرے قریب ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، تجھے کیسے نظر آتا ہے؟ سوئی میں دھاگا ڈال لیتا ہے۔ تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یار جس آنکھ میں میرے آقا کا لعاب دہن لگا ہے اس آنکھ سے مجھے آج بھی نظر آتا ہے سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا۔ جس کے لعاب دہن کا یہ کمال ہے اس کی ذات کا کیا کمال ہوگا؟ اللہ نے جس کے نسل پاک کو وہ کمالات عطا فرمائے جو بھی آپ نے نقیب محفل نے صرف بیان کیے ہیں۔ آخری بات کر سے اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میں سما خراشی کا عادی نہیں ہوں۔ اب ایک بات کر کے تاکہ یہ بھی نقطے کی بات